بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے 2 لیکچرز کے دوران ہم نے غزل پڑھی جگر مراد آبادی کی، جس میں میں نے بات کو مفصل بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی کوشش کی کہ بات مثبت طرح سے، مناسب طرح سے آپ تک پہنچ جائے، اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے، الفاظ کے معنی لکھے، ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے میں نے آپ کو بات سمجھانے کی پوری طرح کوشش کی۔ امید واسق ہے کہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات تش نہ رہ جائے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، سوال کیجئے، ہم اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ اس لیکچر کے دوران، آج کے لیکچر کے دوران ہم کریں گے اس غزل کی مشق۔ آپ لوگ کاپیاں لے کر بیٹھیں، نوٹ بکس، پنسلیں لے کر بیٹھیں، بال پوائنٹ لے کے بیٹھیں۔ میں جہاں مناسب سمجھوں گا کہ یہ زبانی سوالوں کے جواب دینے ہیں، میں آپ کو لکھوا دوں گا، میں بولوں گا، آپ لکھیں گے، اور جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو بورڈ پہ لکھ دینا چاہیے تو میں بورڈ پہ لکھ دوں گا، لیکن آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ لازمی تحریر کریں گے، چاہے وہ میں زبانی بولتا ہوں، چاہے میں بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے، اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کریں اور اپنے کاپی میں اسے الگ لکھیں۔ پچھلی جماعت میں ہم پڑھ چکے کہ مطلع کسی غزل کا وہ پہلا شعر کہلاتا ہے جو ہم ردیف بھی ہوتا ہے، اگر غزل میں ردیف موجود ہو تو، اور ہم قافیہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی ردیف موجود نہ ہو تو وہ ہم قافیہ ہوتا ہے، ردیف موجود ہو تو وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں ہوتا ہے۔ اس غزل سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو یہاں پہ آدمی اور کسی یہ قافیے ہیں اور سے ملتا ہے یہ ردیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلع کی تعریف پہ یہ شعر پورا اترتا ہے۔ اس لیے ہم جواب میں لکھیں گے، الف جو اس کے جواب میں لکھیں گے کہ اس غزل کے مطلع میں، اس غزل کا مطلع ہے، نیچے آپ نشان لگائیں گے، اس طرح کا نشان شعر کا ہوتا ہے وہ لگائیں، اور پھر لکھیں آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ اسے آپ نوٹ بک پہ تحریر کریں۔ بے جزو، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں۔ جواب میں لکھیے، شاعر کو اپنے محبوب کی ہنسی یعنی مسکراہٹ بہت پسند ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کلی چٹکنے کے بعد پھول بنتی ہے اور پھول ایسے لگتے ہیں جیسے مسکرا رہے ہوں، تو شاعر نے اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ شاعر کو پھولوں کا رنگ یعنی پھولوں کا جو کھلنا ہے وہ اپنے محبوب کی مسکراہٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد ہے جیم جزو، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس کے حوالے سے میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی لکھ چکا ہوں 2 مرتبہ، لیکن نیا جو ایڈیشن ہے اس میں شاید تبدیلی ہو جائے۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے کاروبار جہاں نہیں سنورتے، بلکہ کاروبار جہاں تب سنورتے ہیں جب بے خودی سے ہوش ملتا ہے، تو یہ ملنے سے نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ بہرحال میں اس کا کو صحیح جواب لکھوا دیتا ہوں۔ سوال ہونا چاہیے تھا کہ بے خودی سے ہوش ملنے پر کاروبار جہاں کیسے سنورتے ہیں، یہ سوال غلط ہے۔ بہرحال جواب لکھنے جو وہ چاہتا ہے، جواب میں لکھیں کہ شاعر کہتا ہے، میں اپنے محبوب کی یادوں میں مدہوش اور مست رہتا ہوں،
اور کبھی میرے محبوب کی یادوں میں عام طور پہ تو کمی نہیں آتی، ہر وقت میرے محبوب کی یادیں میرے ساتھ رہتی ہیں، لیکن کبھی اگر میں اس مدہوشی کے عالم سے یا اس مستی کے عالم سے نجات پاتا ہوں یا یادوں کی جو کمی ہے وہ کہیں ہو جاتی ہے، تو باقی دنیا کے جو کاروبار ہیں اس کے بعد سنورتے ہیں۔ یعنی میں باقی جو کاروبار زندگی کے حوالے سے یہی تو نہیں کہ محبوب کو یاد رکھنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، آنا ہے، جانا ہے، مسئلے ہیں، برادری ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، 100,000 کام ہیں، تو کام ہے وہ اس وقت میرے یہ کام سارے ہوتے ہیں جب مجھے محبوب کی یادوں سے فرصت ملتی ہے۔ دال جزء مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مطلع میں مطلع کی بات ہم کر چکے ہیں، میں نے بورڈ پہ لکھا ہے۔ مطلع میں ہم جواب میں لکھیں گے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ہم سب کو نہ تو پسند کر سکتے ہیں، نہ ہی سب کو دل کا حال بتا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بہت ساری لوگ، بہت سی دنیا ہمیں زندگی میں لوگ ملتے ہیں، لیکن ہر شخص کے ساتھ دل نہیں ملتا۔ 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ یہاں پہ جواب میں ہم لکھیں گے کہ شاعر اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے تو آتا ہے لیکن مجھ سے باتیں نہیں کرتا، میرے پاس بیٹھ کے میرے دل کی حالات یا میرے جذبات نہیں سنتا، باوجود کوشش کے میں اپنے محبت کی سچائی اپنے محبوب پہ آشکار نہیں کر سکا ہوں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اور اپنے محبوب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرا دل ٹوٹ کے اسی سے ملتا ہے اور کسی کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا۔ تو اس لیے کہا ہے کہ میرے محبوب سے، اپنے محبوب کے بارے میں کہا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں، لیکن وہ میرے پاس رہتے ہوئے بھی میرا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر مذکر کو کہتے ہیں، تانیث مؤنث کو کہتے ہیں۔ پہلا ہے آدمی، مسجد جو جا رہا ہے وہ بھی آدمی، مذکر ہے آدمی۔ دل کا جملہ ہم بنائیں گے، شاعر کا دل جس سے ٹوٹ کر ملتا ہے وہ اسے نہیں ملتا۔ پھر ہے ستم بھی مذکر ہے۔ شاعر جب اپنے محبوب کے سامنے جاتا ہے تو اس کے سارے ستم بھول جاتا ہے۔ ہنسی مؤنث ہے۔ اسد اپنے دوست سے، اسد اپنے ہم جماعت ناصر سے حسد کرتا ہے اور اس کی اکثر ہنسی اڑاتا ہے۔ قیامت قائم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہوش مذکر ہے۔ کافی علاج کے بعد آخر کار مریض کو ہوش آ گیا۔ روح اور دل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ روح نکل جاتی ہے تو دل بھی دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ ہمسائیگی، ناصر میری ہمسائیگی میں رہتا ہے اور ہم اچھے دوست ہیں، اکثر ملتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں۔ مل کے جی جو نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، یہ بات ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ سوال نمبر 4 ہے، جگر مراد آبادی کی غزل کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف جزو ہے کہ محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے، نشہ سا چھا جاتا ہے، یا ہر غم بھول جاتا ہے۔
اس کا درست جواب ہے محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ اگلے صفحے پہ چلیں۔ بے جزو، پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ ہنسی سے، شکل و صورت سے، نازکی اور نزاکت سے، یا خوش پوشی سے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ہنسی سے۔ جیم جزو، فتنہ ایک قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوش قامتی سے، ان لمبے قد سے، خوش ادائی سے، انگڑائی سے، یا محفل آرائی سے؟ تو اس کا درست جواب ہے محبوب کی خوش قامتی سے۔ دال جزو، دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ کاج ادا سے، دلربا سے، خوش ادا سے، یا مل کے بھی جو نہیں ملتا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، بے خودی کو دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، یا اداسی بڑھ جاتی ہے؟ تو درست جواب ہوگا کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جزو ہے کہ روح کو مزہ محبت کا کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی میں، ہجر و فراق میں، وصال میں، تنہائی اور یکسوئی میں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا دل کی ہمسائیگی میں۔ سوال نمبر 5، قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ الف جزو ہے خالی جگہ مگر کم کسی سے ملتا ہے؟ محبوب، دل یا آدمی؟ درست جواب ہوگا دل۔ مصرع ہو جائے گا دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرے شعر میں وہ سے کیا مراد ہے؟ محبوب، آدمی یا دوست؟ تو درست جواب ہے محبوب۔ کاروبار خالی جگہ سنورتے ہیں، عاشقاں جہاں یا دنیا؟ درست جواب ہوگا کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ 7واں شعر غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے، یا مطلع ہے؟ 7واں شعر اس غزل کا آخری شعر ہے، اسے مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ سوال نمبر 6، اس غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں۔ میں لکھ دیتا ہوں، آپ بھی لکھ لیں۔ اس غزل میں سے ملتا ہے بطور ردیف استعمال ہوا۔ پہلے آپ لکھیں ردیف سے ملتا ہے، اس کے بعد ہم لکھیں گے اس غزل کے قافیے۔ آدمی کسی سادگی ہنسی قامتی، آدمی کسی ہنسی قامتی، اسی خودی اور ہمسائیگی، اس غزل کے قافیے ہیں۔ یہ آپ لوگ لکھ لیں، میں سامنے سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں تک تھی آپ کی آج کی غزل کی مشق، یعنی یہاں تک تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلی اس میں لیکچر میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔